بے شک سوال کی قدرت عطا اور بخشش سے کہیں زیادہ ہے، بس تم عطا کو زیادہ نہ سمجھو کیونکہ وہ ہرگز سوال کی قدر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم دیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہر وقت ہر موقع پر استغفار کرتا رہتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہر گناہ کرنے پر استغفار کرنا اچھی بات ہے۔ جو اپنی بہت سی حاجات لوگوں سے پوری کرانا چاہتا ہے وہ بلاہر محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنا کام خود ہی کیا کرے، کبھی کسی دوسرے پر نہ چھوڑا کریں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اور اسی سے حاجات مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پوری فرما دیتا ہے۔ کبھی کسی عام انسان پر یہ چیز حاجات مت رکھیں کہ یہ میری بات مانے گا اور یہی پوری کرے گا۔ بے شک وسیلہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک عام انسان کو ہی بناتا ہے، لیکن ہمیں مانگنا اللہ سے ہی چاہیے، کسی عام انسان سے نہیں۔ عام لوگوں سے مانگیں گے تو وہ ایک دفعہ سنے گا، دوسری دفعہ سنے گا، لیکن ہر بار نہیں سنے گا۔ اور وہ رب تعالیٰ جس سے آپ جتنی بار مرضی مانگو وہ آپ کو عطا ضرور کرے گا۔ دوستو، اگر کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو اس کے جواب میں لا علم میں نہیں جانتا کہنا نصف علم ہے۔ سوال ذلت کا توق ہے جو عزت دار کی عزت اور صاحب حسب و نسب کے مقام کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو واللہ عالم کہنے سے نہ شرمایا کریں۔ جو شخص لوگوں سے بار بار سوال کرتا ہے لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ ہر بار سوال کرنا بھی ٹھیک نہیں رہتا، اور جو شخص ان کے مال و دولت کا واسطگار ہوتا ہے یہ اسے حقیر جانتے ہیں، قبل اس کے کہ میں تمہارے ہاتھوں سے مفقود ہو جاؤں، جو چاہوں مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ جس طرح تم زمین کے راستے جانتے ہو میں اسے زیادہ آسمان کی راہیں پہچانتا ہوں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ سورج 4 پہر میں اسے قطع کرتا ہے۔ مانگنے میں منہ بند کرنا محرومی کا باعث اور مال جمع کرنا غم و فکر کا چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں ہوا پرستی کے داؤ اور دنیا کے فتنے سے بچائے رکھے۔ لوگوں کے دل قفل کی مانند ہیں جن کی چابی سوال ہے۔ قیامت کے روز ہر شخص کو دراصل اس کے اہل و عیال کی نسبت باس پرس ہوگی۔ جو شخص لوگوں سے زیادہ سوال کرے اور اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کرتا رہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہمیشہ خبردار رہیے، جس شخص سے کوئی ایسا مسئلہ دریافت کیا جائے جو اسے معلوم نہ ہو، اس کے جواب میں اس کو یوں کہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں۔ اپنی لا علمی کے اظہار کو کبھی برا نہ سمجھے اور نہ ہی اس کو ظاہر کیا کرو کسی کے سامنے۔ وہ تیز نگاہیں کہاں ہیں جو دلوں کی طرح روشن اور منور تھی، اور وہ عقلیں کہاں ہیں جو ہدایت کے چراغوں سے روشنی حاصل کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے معافی، عافیت، آرام اور حسن توفیق کا سوال کریے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ عارف وہ ہے جو اس سے سوال کرے۔ جو شخص سوال پر اصرار کرتا ہے وہ کامیابی سے محروم رہتا ہے۔ جو شخص تیرے سامنے دوسرے کا شکریہ ادا کرتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے۔ جو محتاج شخص سوال نہ کرے اسے بغیر مانگے دے دیں، اور جو سوال کرے اس سے نیک سلوک کرو اور کبھی سائل کو واپس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں کہ اس سے زیادہ سوال کیا جائے اور اپنی حاجات اس سے مانگی جائیں۔ اکثر لوگ نقصان اور خسارے میں ہیں، ہاں جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے وہ سلامت ہیں۔ حالت یہ ہے کہ جو سائل ہیں وہ مانگنے میں وقت کرتے اور جواب دینے والے تکلف سے جواب دیتے۔ تیری آبرو منجمد پانی کی مثال ہے کہ سوال کرنے سے ٹپکنے لگتا ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تو اسے کسی شخص کے سامنے ٹپکتا نہ رہے، یعنی اس کے پاس سوال کر کے اپنی آبرو گراتا ہے۔ نااہل سے حاجت طلب کرنا موت سے زیادہ سخت ہے۔ سوال اور حساب کے روز میں جواب دینے کے لیے کوشش کروں گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی زیادہ مصیبت نہیں کہ آدمی کو کمینوں سے سوال کرنے کی ضرورت پڑے۔ دنیا کے حلال مال کا حساب ہوگا اور حرام کا عذاب ہوگا، یعنی پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے۔ کوئی لاچار اور کوئی مضطر نہیں، گو وہ فضول خرچ ہو۔ جب سوال کرے تو اسے محروم نہ رکھا کرے، اور محتاج اگرچہ سوال میں اصرار کرے مگر اس کو خالی ہاتھ واپس نہ کریے۔ حسن ادب کے برابر کوئی حسب نہیں،
اور سوال کے برابر ذلت کا کوئی سبب نہیں۔ جس شخص کی نسبت اندیشہ ہو کہ وہ کچھ نہ دے گا، اس سے سوال نہ کریے، اور جس شخص کی مدافعت نہ کر سکیں اس کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔ جو شخص سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے وہ ان کی نظروں میں کریم اور محبوب ہو جاتا ہے۔ اگر سوال کرنے کی ضرورت ہو تو ایسے طور پر کر جس سے آبرو باقی رہے اور کوئی خرابی پیش نہ آئے۔ کثرت کلام سے لوگوں کے کان اکتا جاتے ہیں اور زیادہ سوال کرنے سے انسان محروم رہتا ہے۔ کسی سے زیادہ فضول بات بھی نہ کیا کرے اور فضول سوال بھی نہ کیا کرے۔ ہاں، اگر کوئی دوسرا آپ کے سوالوں میں دلچسپ ہے تو پھر جائز سوال اس سے ضرور کیا کریں اور اچھے اور نیک باتیں کیا کریں، تاکہ تو دوسرے کو بھی آپ میں اچھی دلچسپی ہو اور نیک کاموں کی دلچسپی ہو۔ اس سے آپ بھی خوش ہوں گے اور دوسرا بھی خوش ہوں گے اور آپ کی عزت میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ فضول آرزوئیں اور بیہودہ آمگوں کی کثرت فساد عقل کی نشانی اور زیادہ سوال کرنا لوگوں کے ملال کا موجب ہے۔ سب سے اچھا حسن ادب ذلت سوال سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر تو کسی کوئی چیز طلب کرے تو اس میں تخفیف کو ملحوظ رکھ۔ اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو اس کا جواب نہ دیا کرو، اس سے آپ کی لا علمی ظاہر ہوتی ہے اور لوگ جان جاتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کو کچھ نہیں معلوم، یہاں سے ہی آپ کی لا علمی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ اگر سوال معلوم ہو تو اس کو ظاہر ضرور کریں، لیکن اگر کچھ معلوم نہ ہو تو اتنا ہی کہہ دے واللہ عالم، اور اس سے کبھی مت شرمائیں۔ میری حالت یہ تھی کہ جب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگنا تھا تو حضور مجھے عطا فرماتے، اور اگر نہ مانگنا تو بن مانگے عطا فرما دیتے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقول ہے۔ بے شک تم بے نسبت سائل کے زیادہ قابل رشک ہو، کیونکہ تم نے اسے اپنا مال دیا اور اس نے تم سے لیا، کہ دینے والے کا ہاتھ لینے والے کے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے۔ جو شخص با موقع سوال کرتا ہے وہ علمی فائدے سے مالا مال ہوتا ہے۔ اچھے موقع پر سوال کرنا ہی آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اپنے ہاتھ میں جو چیز موجود ہو اس کو ملحوظ رکھنا دوسروں کے ہاتھ کی چیز طلب کرنے سے بہتر ہے۔ سوال تو ایک ایسی بلا ہے کہ انسان کیسا ہی بولنے والا ہو مگر سوال کی عادت سے زبان کمزور ہو جاتی ہے۔ تمام لوگوں میں بخشش کے زیادہ لائق وہ شخص ہوتا ہے جو خود سوال سے مستغنی ہو، اور بہترین بخشش وہ ہے جو سوال سے پہلے کی جائے۔